شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کریں۔ لسنرز، آئی ایم ایکسٹریملی سوری، کل میں آپ لوگوں کے لیے اسٹوری پوسٹ نہیں کر سکی۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر اسٹوریز لے کر آئی ہوں، ایسی خوفناک کہانیاں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی حافظ ندیم خان شیئر کر رہے ہیں لاہور سے۔ ندیم کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنے کزن کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے کزن KPK کے ایک ضلع لوئر دیر میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے کندھار، جہاں پر رہتے ہیں، اور وہ ایک پہاڑی گاؤں ہے، پہاڑی علاقہ ہے۔ وہاں پر گھر بہت دور دور ہیں، پہاڑوں پر لوگوں کے گھر ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ پاس پاس نہیں ہوتے۔ میرا کزن جس کا نیم سہیل ہے، وہ ٹیلر ہے، کپڑے سیتا ہے۔ تو عید کے دن تھے، اس کو واپسی پر کافی زیادہ دیر ہو جاتی تھی، کبھی رات کے 1 تو کبھی 2 کا ٹائم ہو جاتا تھا واپسی پر۔ وہاں پر گھروں کے درمیان میں سے بھی ندی گزرتی ہے اور چھوٹے چھوٹے چشمے بھی پہاڑوں سے بہتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، سہیل گھر واپس آ رہا تھا تو اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے ساتھ ساتھ کوئی چل رہا ہے۔ یہ کام تب ہوا جب وہ چشمے کے پاس سے گزر رہا تھا۔ جیسے ہی سہیل چشمے کے پاس سے گزرا، اسے لگا کہ اس کے ساتھ کوئی چل رہا ہے۔ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے یہی سمجھا کہ بھی میرا وہم ہوگا۔ وہ گھر آیا اور آ کر سو گیا۔ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے۔ ان کے گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ سہیل کہتا ہے کہ جیسے ہی اگلا دن ہوا، ہم لوگوں کے گھر میں ایسا لگتا تھا کہ کوئی نہ دکھنے والا وجود آ چکا ہے۔ رات کے ٹائم کچن سے برتن گرنے لگ جاتے تھے، جب اٹھ کر دیکھتے تھے تو وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ہم لوگوں کو وہم ہونے لگ گیا کہ کون برتن گرا رہا ہے۔ جا کر دیکھنے پر کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ کبھی ایسا لگتا تھا کہ جس طرح سے گھر کا دروازہ کوئی کھٹکھٹاتا ہے، باہر جا کر دیکھتے ہیں تو کوئی نظر نہیں آتا۔ پھر ڈیلی بیسس پر 12:30 بجے رات ہم لوگوں کے گھر میں ایک بہت زیادہ ڈراؤنی بلی آ کر بولتی ہے، عجیب و غریب آوازیں نکالتی ہے۔ بہت زیادہ ہم لوگ پریشان رہے۔ میرے بڑے بھائی جن کا نام عمر ہے، ان کو بھی 2 سے 3 دفعہ یہ ڈاؤٹ ہوا کہ گھر میں کوئی موجود ہوتا ہے۔ رات 12:30 بجے وہ چیز اپنا آپ ظاہر کرتی ہے۔ وہ رات کے ٹائم اٹھ کر واش روم گئے تو جیسے ہی باہر نکلے تو ان کو سامنے کوئی کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ ابھی وہ اس پر غور ہی کر رہے تھے کہ وہ چیز تیزی سے بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئی، اور ایسا لگا کہ جیسے ان کے ساتھ ان کے گلے لگی ہے وہ چیز۔ وہ وہیں پر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ گھر والوں نے جب گرنے کی آواز سنی تو ان کو اٹھا کر کمرے میں لے کر آئے۔ بڑی مشکل کے ساتھ ان کو ہوش آیا، اور جب ہوش آیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے وہاں پر ایک چیز دیکھی ہے۔ وہ چیز بہت زیادہ ڈراؤنی تھی، وہ ایک دم سے میرے سامنے آ گئی۔ مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ مولوی صاحب نے یہ کہا کہ آپ لوگوں کے گھر میں ایک شرارتی جن کا بسیرا ہو چکا ہے، وہ تم لوگوں میں سے ہی کسی کے ساتھ اس گھر میں آیا ہے اور وہ اپنا آپ ظاہر کرتا ہے۔ کوشش یہ کرو کہ رات کو 11:30 کے بعد گھر میں کم چلا پھرا کرو۔ پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ میرے بھائی جو عمر ہیں، ان کی بیٹی جس کا نام سویرا ہے، اس کی ایج 2 ایئرس ہے، اس کو ایک دم سے نظر آنا بند ہو گیا۔ اس کی نظر بالکل ختم ہو گئی۔ ڈاکٹر سے چیک کروایا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ حیرت انگیز طور پر اس بچی کی نظر ختم ہو چکی ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ مولوی صاحب کو پھر مولوی صاحب کے پاس اس کو لے کر گئے۔ جب مولوی صاحب نے اس کو دم کیا تو مولوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بچی ڈری ہوئی ہے، دم کروانے سے آہستہ آہستہ اس کی نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ جیسے ہی مولوی صاحب سے آہستہ آہستہ دم کروانا شروع کیا تو اس کی نظر واپس آنے لگ گئی۔ وہ کہتے ہیں 4 سال سے وہ چیز ہم لوگوں کے گھر میں موجود ہے۔ 12:30 بجے سے لے کر 2:30 بجے تک وہ گھر میں شور مچاتی ہے، ادھم مچاتی ہے۔ ہم لوگ اس کے یوز ٹو ہو چکے ہیں۔
کیونکہ مولوی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس چیز کو یہاں سے بھگا نہیں سکتے۔ ابھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے، سہیل کہتا ہے میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا، ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ جب یہ چیز باہر ہنگامہ کرے گی، چیزوں کو چھیڑے گی، چیزوں کو گرائے گی، مختلف آوازیں نکالے گی، تو میں موبائل سے اس کو کیپچر کر لوں گا۔ اپنے بیڈ پر لیٹے لیٹے سہیل نے اپنے موبائل کا کیم آن کر دیا، اس میں یہ چیز کیپچر بھی ہوئی جو آپ لوگ ابھی اسکرین پر دیکھیں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی وہ جن اپنا آپ ظاہر کرتا ہے، وہ ایک شرارتی جن ہے، ہمیں کوئی اور کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتا، کچن کی چیزوں کو چھیڑتا ہے، ہم لوگوں کے گھر کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے، 2 گھنٹے اس کے پورے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ اب 11 بجے کے بعد گھر میں چلتے پھرتے نہیں ہیں، ہم لوگ بالکل چپ کر کے اپنے اپنے کمرے میں لیٹے رہتے ہیں۔ وہ ہر کسی کے کمرے کے باہر تک آتا ہے، چلتا پھرتا ہے، آوازیں نکالتا ہے، کبھی بلی کی آوازیں، کبھی کسی اور جانور کی آوازیں، اور پھر 2 گھنٹے کے بعد بالکل سناٹا اور خاموشی ہو جاتی ہے۔ آج کے دن بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں تنگ کرتا ہے، پھر ہم نے اس کو چھیڑا نہیں، ہم نے اس کو وہاں سے بھگانے کی کوشش نہیں کی کہ کہیں وہ ہمیں کوئی نقصان نہ دے دے۔ ندیم یہ کہتے ہیں کہ میں بھی آپ لوگوں کو یقین نہ آئے، اس تصویر پر بھی یقین نہ آئے، لیکن یہ بالکل سچ ہے، اور آج کے دن تک وہ لوگ اس پرابلم کو فیس کر رہے ہیں، اور سب سے یہی دعا کی اپیل کرتے ہیں کہ وہ چیز خود بخود جیسے ان کے ساتھ ان کے گھر میں آئی ہے ویسے ہی ان کی جان چھوڑ دے اور چلی جائے، بنا کوئی نقصان پہنچائے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو میرے ساتھ شیئر کی ہے حافظ ندیم خان نے لاہور سے، اپنے کزن کی۔ بہت شکریہ ندیم آپ کا، اللہ آپ کے کزن کی اس مشکل کو آسان کرے۔ ان کے گھر میں جو ایک شریر جن کا بسیرا ہو چکا ہے، جیسے وہ آتا ہے اور ان کو تنگ کرتا ہے تو وہ ان کی جان چھوڑ دے، کیونکہ لسنر جہاں پر انسان نے رہنا ہوتا ہے وہاں پر آپ ان چیزوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مقابلہ اس چیز سے کیا جاتا ہے جس کو آپ دیکھ سکیں، مقابلہ برابری والی مخلوق کے ساتھ کیا جاتا ہے، جس کو دیکھ ہی نہ سکے اس کے ساتھ مقابلہ انسان کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، جب بھی آپ کسی ندی نالے کے پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں تو آیت الکرسی پڑھ کے گزرا کریں، کیونکہ بعض اوقات آپ کے ساتھ یہ چیزیں آپ کے گھر میں آ جاتی ہیں، جس کے بعد گھروں میں عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی کسی کا سر بھاری ہونے لگ جاتا ہے، کبھی کوئی چیز گم جاتی ہے، کبھی کوئی نقصان ہونے لگ جاتا ہے، تو وہ ساری اسی چیز کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی نہ دکھنے والا وجود موجود ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ آپ لوگوں کو میسج دیتی ہوں، جب بھی مغرب کی اذان ہوتی ہے اس وقت اپنے گھروں کے کھڑکیاں دروازے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بند کر دیا کریں، کیونکہ اس وقت اللہ کے حکم سے جنات آسمان سے نیچے اتارے جاتے ہیں، اور پھر وہ ٹھکانہ ڈھونڈتے ہیں۔ جس گھر کا کھڑکی دروازہ کھلا ہوتا ہے اس گھر میں وہ اپنا بسیرا کر لیتے ہیں، پھر کسی مخصوص کونے میں، کسی مخصوص کمرے میں، کسی مخصوص جگہ پر وہ اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں، اور جب انسان وہاں پر جاتے ہیں تو وہ ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی منیب شیئر کر رہے ہیں ایبٹ آباد سے۔ منیب کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے، بقرہ عید تھی، تو ہم سارے دوستوں نے یہ پلان کیا کہ ہم لوگ باربیکیو کریں گے، ہم لوگ نائٹ اوور کریں گے۔ اس کے لیے ہم لوگوں کا ایک دوست تھا، اس کا فارم ہاؤس تھا، ہم لوگ وہاں پر چلے گئے۔ ہم لوگ کافی زیادہ دوست تھے وہاں پر، تو ہم لوگوں نے جو سارا سیٹ اپ کیا ہوا تھا، ان کا جو گھر تھا اس کا ٹیرس بہت زیادہ خوبصورت لوکیشن پر تھا، اس کے سامنے بڑے بڑے درخت اور پہاڑ بھی نظر آتے تھے۔ ہم لوگوں نے سارا سیٹ اپ ایک چھت کے اوپر کیا ہوا تھا، ٹیرس کے اوپر۔ ایک طرف ہم لوگ وہ سارا جو کچا گوشت تھا اس کو ہم لوگوں نے رکھا ہوا تھا، اس کو بار بار وہ بنانے کے لیے تیار کر رہے تھے، اس کے اوپر مسالے وغیرہ لگا کر رکھے ہوئے تھے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم باربیکیو سٹارٹ کریں گے۔ وہاں پر ہم لوگوں نے میوزک کا ارینج بھی کیا ہوا تھا۔ جس طرف ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس وقت بالکل خاموشی اور سناٹا تھا، وہاں پر صرف ایک ان کا ہی فارم ہاؤس تھا، باقی کوئی گھر نہیں ہے۔ بالکل وہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جنگل کا حصہ ہے، ایک پہاڑ کے اوپر جیسے کوئی جنگل کا حصہ ہے اور وہاں پر ان لوگوں کا وہ فارم ہاؤس ہے۔
ہم لوگ کافی زیادہ چل کر رہے تھے، کافی زیادہ ہم لوگ دوست تھے، تقریباً 15-20 لڑکے تھے ہم لوگ وہاں پر۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے باربیکیو اسٹارٹ کیا، ساتھ ہم لوگ بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ ہم لوگوں کے کچھ دوستوں نے بھی آنا تھا، وہ بھی آ رہے تھے ہم لوگوں کو ساتھ ساتھ آ کر وہ لوگ جوائن کر رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک دم سے پورے فارم ہاؤس کی لائٹ آف ہوگی۔ بالکل سمجھ نہیں آئی کہ ایک دم سے کیا ہوا ہے۔ وہاں پر ان کے فارم ہاؤس پر جنریٹر بھی تھے، فوراً سے گئے، اس کو جا کر چلانے کی کوشش کی۔ جنریٹر چل ہی نہیں رہا تھا، کوئی ایشو نہیں تھا، کوئی اس میں پرابلم نہیں تھا۔ 1 سے 2 روم میں وہاں پر یو پی ایس کا کنیکشن بھی تھا، وہ بھی جا کر چیک کیا تو وہ بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ پورے گھر میں اتنی خاموشی اور اندھیرا ہو چکا تھا کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ موبائل ٹارچ کی مدد سے ہم لوگ ساری چیزیں سمیٹ رہے تھے کہ ہم لوگ کیا کریں، اتنا اندھیرا ہو گیا ہے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزرا تو ہم لوگ تو سارے ٹیرس پر تھے، جو نیچے والا پورشن تھا وہاں سے ایک دم سے ایسا محسوس ہونے لگ گیا کہ زور زور سے کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، جیسے گھر کے اندر والے ہی کسی حصے کا کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ ہم لوگوں کو یہ لگا کہ شاید کوئی نیچے الیکٹریسٹی سوئچ چیک کرنے گیا ہوگا تو کوئی دروازہ نہ بند ہو گیا ہو۔ میں اور میرا ایک دوست ہم لوگ بھاگتے ہوئے نیچے گئے۔ جب نیچے جا کر دیکھا تو وہ ان کے ہی بالکل سیڑھیوں کے پاس سامنے والا ایک کمرہ تھا، وہاں سے زور زور سے کوئی دروازہ بجا رہا تھا۔ ہم نے پوچھا کہ اندر کون ہے؟ اب ہم لوگ باہر سے دروازہ کھول رہے تھے، دروازہ اندر سے لاک تھا اور اندر سے ہی اس کو کوئی کھٹکھٹا رہا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ماجرا کیا ہوا ہے۔ بڑی مشکل کے ساتھ جیسے کیسے کر کے ہم لوگوں نے دروازہ کھولا۔ اس کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کمرے میں بالکل تھوڑا سا فرنیچر تھا، ایک بیڈ تھا اور ایک صوفہ رکھا ہوا تھا۔ کوئی وہاں پر الماری نہیں تھی، کوئی وہاں پر ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر کوئی چھپ سکے۔ ایک واش روم تھا، وہاں پر جا کر چیک کیا، نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ساتھ۔ وہ دروازہ کون کھٹکھٹا رہا تھا ہمیں کچھ سمجھ نہیں ہے۔ جب ہم اس دروازے کے باہر تک بھی آئے تھے تب بھی اس دروازے کو مسلسل اندر سے کوئی زور زور سے کھٹکھٹا رہا تھا۔ ہم لوگ بڑے پریشان ہوئے، ہم لوگ بھاگتے ہوئے اوپر گئے۔ اب سب میں ہفرا تفری مچ گئی، نہ جنریٹر چل رہا تھا، نہ یو پی ایس کام کر رہا تھا، نہ لائٹ آ رہی تھی۔ بڑا عجیب وہاں پر ہم لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگ گیا کہ ہم لوگ کیا کریں۔ ایک دم سے ہم لوگ جیسے اوپر ٹیرس پر تھے تو نیچے اس کے گھر کی ساری بلڈنگ اور آگے لان وغیرہ تھا، وہاں سے کلیپنگ کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی کلیپنگ کر رہا ہے۔ اب وہ تالیاں کون بجا رہا تھا ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، نہ کوئی سامنے نظر آ رہا تھا، لیکن تالیاں بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ ہمیں پہلے یہ لگا کہ ہم لوگوں کے کچھ دوستوں نے آنا تھا، شاید وہ یہ شرارتیں کر رہے ہوں، ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ایک دم سے ہم لوگوں کو ایسا لگا کہ بالکل اس کے فارم ہاؤس کے سامنے جہاں پر وہ بہت زیادہ درخت تھے وہاں سے ہم لوگوں کو کوئی آوازیں دے رہا ہے۔ بالکل یہ محسوس ہوا کہ جیسے ہم لوگوں کے نام لے کر ہمیں کوئی آوازیں دے رہا ہے۔ ہم لوگوں کو اب یہ یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ ہم لوگوں کے دوست ہیں جو ہم لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ میں اور میرے 2-3 دوست ہم لوگ نیچے اترے اور باہر فارم ہاؤس سے باہر نکل گئے، اور ہم لوگ اب ان کی آوازوں کو آگے سے سن کے اس کو رسپانس دے رہے تھے، ان کو رسپونڈ کر رہے تھے کہ کون ہو، ادھر آؤ، یہ وہ، ہم اس کو بلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہم لوگوں نے دیکھا، ہم لوگوں کے پاس موبائل ٹارچ تو تھی کیونکہ باقی تو ہر جگہ پر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ موبائل ٹارچ میں ہم لوگوں نے دیکھا جس طرف سے ہم لوگوں کو آوازیں آ رہی تھی وہاں سے 3 سے 4 لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ دور سے یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کون ہے، یہ پتہ لگ رہا تھا کہ سامنے کوئی کھڑا ہوا ہے۔ ہم لوگوں نے یہ کہا ہو نہ ہو یہ ہمارے دوستوں کی ہی شرارت ہے۔ ہم لوگ بھاگتے ہوئے ان کی طرف بڑھے، جیسے ہی ہم لوگ بھاگتے ہوئے ان کے پاس بڑھے وہ درختوں کے اندر جانے لگ گئے۔ جب وہ درختوں کے اندر جانے لگے تو ایک دم سے ہم لوگوں کے سامنے کھڑے کھڑے وہ پتہ نہیں کہاں پر چلے گئے، وہ نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ یہ جنگل کا حصہ ہے، کوئی جنگلی جانور نہ ہو۔ ابھی ہم لوگ وہاں سے پیچھے پلٹے ہیں، ہم لوگوں کی بیک سائڈ سے چیخنے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ وہ چیخنے کی آوازیں کسی انسان کی تھیں اور ایسا لگ رہا تھا کسی لڑکی کی چیخنے کی آوازیں ہیں۔ اب ہم لوگوں سے وہاں پر رکا نہیں جا رہا تھا۔ ہم لوگ بھاگتے ہوئے فوراً فارم ہاؤس پر واپس آئے اور آ کر ساری بات بتائی کہ پہلے کوئی نام لے رہا تھا اور پھر سامنے کھڑا ہوا ہم لوگوں نے خود دیکھا ہے کسی کو، لیکن جب اس کی طرف بڑھے ہیں تو وہ چیز غائب ہو گئی اور پھر لڑکی کے چیخنے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ جس طرف ہم لوگوں نے وہ سارا میٹ رکھا ہوا تھا ایک دم سے اسی طرف میرے 2 دوست بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی بلی وغیرہ آ کر اوپر وہ ان کو میٹ کے اوپر نہ آ جائے۔ ایک دم سے میرے ایک دوست نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا۔ اس کی چیخوں کی آوازیں جب سنی تو وہ زمین پر بیٹھا ہوا تھا، اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ رکھ کے چیخ رہا تھا، اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔
اور ایک دم سے جس ٹیبل کے اوپر ہم لوگوں نے وہ سارا میٹ رکھا ہوا تھا، اس ٹیبل کو بہت زور سے کسی نے گھسیٹ کر بالکل وہ جو کونا تھا ٹیرس کا اس طرف کر دیا۔ سب نے اپنے اپنے موبائل جلا لیے۔ تو ہم لوگوں نے دیکھا ایک بہت قداور کوئی مخلوق تھی، جیسے وہ ہم لوگوں نے خود دیکھا ہے کہ وہ اس دیوار کے پاس سے پیچھے ہٹی ہے وہ چیز جب روشنی اس کے اوپر کی ہے۔ ہم نے اپنے اس دوست کو اٹھایا، اس کا نام فیصل تھا۔ فیصل سے جب پوچھا تو فیصل یہ کہہ رہا تھا کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں تو ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ جیسے اس ٹیبل کے پاس پاؤں کے بل کوئی بیٹھا ہے۔ جب میں نے اس کی طرف ٹارچ کرنا چاہیے تو وہ کوئی مخلوق تھی، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، بہت لمبے لمبے دانت تھے اور اس کے ہاتھ میں یہ سارا کچا گوشت تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو وہ ایک دم سے کھڑی ہوئی ہے اور کھڑی ہو کے وہ چیز پیچھے ہٹی ہے تو اس کا قد بہت بلند ہو گیا ہے۔ اب ہم لوگ سمجھ گئے کہ یہاں پر کوئی جنات کا سین ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، ہم لوگوں نے ساری چیزیں وہیں چھوڑی، ہم لوگ نیچے آ گئے، ہم نے کچھ نہیں اٹھایا وہاں سے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ گزرا ہوگا، اوپر باقاعدہ محسوس ہو رہا تھا کہ ٹیبل کو کوئی گھسیٹ رہا ہے، ٹیبل کو کوئی اٹھا کر جیسے پھینک رہا ہے۔ 1 گھنٹہ گزرا تو لائٹ خود بخود ٹھیک ہو گئی۔ جو ہم لوگوں نے جنریٹر کو بھی جا کر چھیڑا ہوا تھا وہ بھی چلنے لگ گیا، پورے گھر کی لائٹس بھی آن ہو گئی، فوراً سے جنریٹر کو آف کیا۔ اب ہم لوگوں کو اتنا خوف آ رہا تھا کہ ہم لوگ اوپر نہیں تھے جا پا رہے۔ سراؤنڈنگ سے عجیب و غریب آوازیں، نہ وہ جانوروں کی آوازیں لگ رہی تھیں نہ وہ انسان کی آوازیں لگ رہی تھیں، پتہ نہیں وہ کیا تھا۔ زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ہم لوگ اس کے فارم ہاؤس پر اکثر جاتے ہیں، کبھی کبھی ہم لوگ وہاں پر نائٹ اوور کرتے ہیں، ہم لوگوں کو کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا ہم لوگوں کے ساتھ جب ہم لوگوں نے وہاں پر باربیکیو نائٹ کرنی تھی۔ ہم لوگ سارے دوست تھے وہاں پر، کچھ ہم لوگوں میں سے چلے گئے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں نے یہاں پر نہیں رکنا۔ اب تقریباً ہم 6-7 لڑکے تھے وہاں پر۔ جب ہم لوگ ساری رات ہم لوگوں نے بیٹھ کر گزار دی، کچھ نہیں ہم لوگوں نے کھایا پیا، بڑی ہم لوگوں کو ٹینشن تھی کہ یہ کیا ماحول یہاں پر بن گیا۔ اس کمرے میں بھی ہم لوگ نہیں گئے جہاں سے وہ ڈور ناک ہو رہا تھا۔ صبح فجر کا ٹائم ہوا، ساری رات ہم لوگ وہاں پر بیٹھے رہے، دوسرے دوستوں کو منع کر دیا جن لوگوں نے آنا تھا۔ بڑی مشکل کے ساتھ پہلے وہاں سے نکلے، پھر ہم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اور آئے اور اس کے لیے کوئی مصیبت بنے۔ صبح جب ہم لوگ چھت پر جا کر ہم لوگوں نے دیکھا، جب دن کی روشنی ہوئی تو وہ جو ٹیبل تھا اسی کارنر کے پاس الٹا ہوا تھا، وہاں پر کوئی ایک قطرہ بھی کسی طرف میٹ کا نہیں تھا۔ وہ سارا میٹ جو تھا وہ مخلوق اپنے ساتھ لے گئی، کھا گئی، جو بھی ہوا۔ ہم لوگوں نے آج تک زندگی میں ایسا سین نہیں دیکھا۔ پورے چھت پر سارا سامان بکھرا ہوا تھا، چیئرز ٹوٹی پڑی تھیں، وہ کس نے توڑی، کیسے ٹوٹی؟ شاید وہ چیز اس ٹائم بہت زیادہ غصے میں تھی، شاید اس جگہ پر اس چیز کا بسیرا تھا۔ ہم لوگوں کی تھوڑی سی طبیعت بھی خراب ہو گئی، وہ ایک خوف اور ڈر بھی ذہن پر بیٹھ گیا، اور دوسرا اس چیز کو بہت زیادہ ہم لوگ فیل بھی کر چکے تھے۔ ہم لوگوں نے اس جگہ کو ویسے ہی چھوڑا اور واپس آ گئے۔ جب گھر واپس آئے تو وہ جو میرا دوست تھا جن کا وہ فارم ہاؤس تھا، اس نے بھی اپنے گھر ساری بات بتائی۔ 2-3 دن کے بعد وہ لوگ واپس وہاں پر گئے، تو اب وہاں پر اب وہ دن کے ٹائم گئے تھے وہاں پر، اس کے فادر بھی ساتھ گئے، ان کی پوری فیملی گئی کہ ہم لوگ جا کر دیکھتے ہیں وہاں پر ایسا کیا ہوا کیا نہیں۔ وہ جو چھت پر ٹوٹا ہوا سامان تھا وہ وہیں پر بکھرا پڑا تھا، بلکہ مزید اس کو جیسے کسی نے توڑ دیا تھا۔ اب ان کا جو گھر تھا وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا دن کے ٹائم رہنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ ہم لوگ جس کمرے میں جا کر بیٹھتے تھے ہم لوگوں کو عجیب و غریب محسوس ہونے لگ جاتا تھا۔ کسی کا ایسا لگتا تھا کہ کسی نے، میرے کزن سوئے ہوئے تھے ایک روم میں، اس کا اگر ایسا لگا جیسے کسی نے گلا پکڑ لیا ہے، پورا ان کا فارم ہاؤس ہی پوزیسڈ ہو گیا۔ شاید وہ اس چیز کی وجہ سے اس چیز نے وہاں پر بسیرا کر لیا۔ وہ لوگ اتنے تنگ ہوئے، اس کے فادر وہاں پر ایک عامل کو بھی لے کر گئے کیونکہ کافی زیادہ خوبصورت لوکیشن پر ان لوگوں نے وہ فارم ہاؤس بنایا تھا اور بہت زیادہ ان لوگوں نے اس پر انویسٹ بھی کیا ہوا تھا۔ بہت اچھا ان لوگوں کا ایک پوائنٹ تھا۔ جب وہ عامل وہاں پر گئے تو ان کا یہ کہنا تھا یہاں پر بہت زیادہ سخت جنات کا بسیرا ہے، اور یہ ایک جگہ پر نہیں ہے، یہ اس پورے گھر میں ہے، ان کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ بڑی کوششیں ان لوگوں نے کی، وہاں پر نہ تو کوئی واچ مین رہ سکتا تھا، اتنا ان کا ایکسپینسو وہاں پر فرنیچر اور وہ سب کچھ تھا۔ آہستہ آہستہ وہ چیز بالکل ان لوگوں نے بند کر دی۔ یہ 2 سال پہلے کی بات ہے، 1 سال کے اندر اندر وہ جگہ ایسے ہو گئی تھی جیسے کوئی کھنڈر ہے، اس کی وہ شکل ہی بدل گئی تھی، کیونکہ وہاں پر نہ تو کوئی جاتا تھا نہ کوئی صفائی کر سکتا تھا۔ وہاں پر وہ سائے نظر آتے تھے باقاعدہ، اور جس کمرے سے وہ دروازہ کھٹکھٹانے کی آوازیں آتی تھی وہ کمرہ تو بہت زیادہ ہی ہانٹڈ تھا۔ وہاں تو دن کے ٹائم ایسا لگتا تھا کہ کوئی اندر چیزیں گھسیٹ رہا ہے،
کوئی دروازہ غصے سے بند کر دیتا ہے، کچن کی ٹیپ چلنے لگ جاتی تھی، کبھی لائٹیں آف ہو جاتی تھی، کبھی لائٹس جل جاتی تھیں، خود بخود یہ سب ہوتا رہتا تھا۔ اس کے فادر ایک دفعہ ایک پارٹی کو وہاں پر لے کر گئے کہ میں دکھا کر اس کو سیل کر دیتا ہوں۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں پر گئے، ہم لوگ اس چیز کو، تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ اس سارے فارم ہاؤس کو وزٹ کر رہے تھے تو ہم لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ ہم لوگوں کے ساتھ ساتھ کوئی چل رہا ہے۔ اس کے فادر کھڑے ہوئے تھے سیڑھیوں میں، تو وہ جو لوگ اس فارم ہاؤس کو دیکھ رہے تھے وہ سیڑھیوں سے اوپر جانے لگے تو اس کے فادر کا ہاتھ کسی نے باقاعدہ پکڑا، لیکن پکڑنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ چیخنے لگے کہ میرا ہاتھ کسی نے پکڑا ہے۔ وہ لوگ بھی ڈر کے جنہوں نے لینا تھا، وہ چیز وہیں پر رہ گئی۔ ابھی بھی وہ فارم ہاؤس ان کے پاس ہے، وہ نہ سیل آؤٹ ہوا ہے نہ ہی وہاں پر کوئی جاتا ہے۔ اب وہ لوگ بھی جانا چھوڑ گئے ہیں، شاید اب وہاں پر اس وقت بھی بہت زیادہ جنات ہوں گے۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ منیب آپ کا۔ ڈسٹنس ہوتا ہے جو جگہ بالکل ویران ہو، پھر ایسی لوکیشن پر ہو جہاں پر جنگل ہوں، پہاڑ ہوں، ویرانہ ہو، وہاں پر رونق نہ ہو، آنا جانا نہ ہو، تو وہاں پر تو یہ چیزیں ہوتی ہوتی ہیں۔ پھر وہاں پر اگر کوئی میٹ رکھا جائے کچا ہو خاص طور پر، تو وہ چیزیں اٹیک کرتی ہیں۔ شکر ہے کہ اس چیز نے آپ لوگوں میں سے کسی کو جانی نقصان نہیں دیا، ورنہ وہ چیز وہاں پر موجود تھی، وہ جانی نقصان بھی پہنچا سکتی تھی۔ اپنا خیال خود رکھا کریں، ایسے کوئی بھی کرنا تو اپنا بہت خیال رکھا کریں۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwar57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ نیلم وائس آفیشیل کو جا کر ضرور سبسکرائب کریں، ان کا چینل بھی ہارر سٹوری چینل ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوست نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔